اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور۔ آج کا سبق، پچھلے سبق کے اندر ہم نے منافقوں کے بارے میں پڑھا تھا، ان کے کارنامے کیا کیا کرتے ہیں منافق، کون کون سی چال بازیاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق تمام ارشادات فرمائے تھے کہ منافقوں کے لیے کون سا دردناک عذاب ہوگا۔ آج کے رکوع کے اندر ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ایمان والوں کی وہ نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ کیونکہ پچھلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں وہ جو ایک آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، وہ جو ایک واقعہ تھا کہ وہ جو اندر سے منافق تھا، پکا مسلمان تو تھا نہیں، اور جب اس نے سوچا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہمارا اگر فیصلہ چلا گیا تو وہ حق پر فیصلہ کریں گے، اور حق یہی تھا کہ وہ چیز یہودی کی تھی، اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فیصلہ نہ لے جانے پر وہ یہ ضد پر اڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی منافقانہ اس حرکت کو بیان کیا، اور یہاں ایمان والے کی آج بیان کر رہے ہیں کہ ایمان والے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ چلے اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن اور حدیث کے تحت تیرا فیصلہ ہو جائے، تو ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب رسول اور احادیث اور قرآن یعنی رسول اور اللہ کے فیصلے کے بارے میں جب سنتا ہے تو ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ان یقولوا سمینا واطعنا، وہ کہتا ہے جو کچھ فیصلہ ہوگا قرآن اور حدیث کے تحت، چاہے وہ میری ذات کے خلاف ہو، چاہے وہ میری جائیداد کے خلاف ہو، چاہے وہ میری عزت و شان و شوکت کے خلاف ہو، لیکن ایمان والی کی پہچان یہ ہے وہ سب کچھ تسلیم کرتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور قرآن پاک کہتا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو قرآن اور احادیث کے فیصلے کو سر تسلیم کریں، قبول کر لیں۔ اور آگے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں تو وہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، خوف پیدا کریں، وہی لوگ کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر منافقوں کے بارے میں ایک اور انکشاف کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اور یہ منافق لوگ بڑے زوروں سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر اے پیغمبر تم انہیں حکم دو گے تو یہ نکل کھڑے ہوں گے۔ ان سے کہو کہ قسم نہ کھاؤ، تمہاری فرما برداری کا سب کو پتہ ہے، یقین جان لو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ جب جہاد کا موقع نہ ہوتا تو منافق لوگ بڑے منہ بھر بھر کر قسمیں کھاتے، بڑے دعوے کرتے کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دے دیں جہاد کا تو جہاد کے لیے گھروں سے نکل کر ہم کھڑے ہو جائیں گے، میدان کارزار کے اندر ہم ہوں گے، ہم اپنا سینہ پیش کریں گے۔ لیکن جب وقت آتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جہاد سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہاری فرما برداری کی حقیقت تو سب کو معلوم ہے، بارہا تجربہ ہو چکا ہے کہ وقت پڑنے پر تمہاری ساری قسمیں دھری کے دھری رہ جاتی ہیں۔ یہ منافقوں کا کام رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا منافقوں کا، منافق یہی ہے کہ انسان زبان سے تو کلمہ پڑھ لیتا ہے لیکن اندر سے دل سے ایمان کو اور اسلام کو تسلیم نہیں کر پاتا ہے۔ جب تک اسے اس کے ذات پر یا اس کے خلاف، اس کے معاملات کے خلاف، اس کی شان کے اور اس کی جائیداد کے خلاف یا اس کی عزت و شہرت کے خلاف کوئی بات نہ آئے تب تک وہ بڑا اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، دین کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو یوں ظاہر کرتا ہے عوام کے سامنے کہ میں دین کو ماننے والا ہوں، قرآن اور حدیث کو ماننے والا ہوں، شریعت کو ماننے والا ہوں۔
لیکن جب کبھی کبھار کوئی مسئلہ آ جائے اور قرآن اور احادیث کا ایک طرف سے کوئی فیصلہ ہو اور وہ فیصلہ اگر اس کی شان و شوکت، اس کی عزت، اس کی جائیداد یا اس کی ذات کے خلاف آ جائے تو وہاں فوراً وہ مکر جاتا ہے، انکار کرتا ہے، پھر طرح طرح کے بہانے تلاش کر لیتا ہے۔ یہ منافق کی ایک علامت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان سے کہو اللہ کا حکم مانو اور رسول کے فرما بردار بنو، پھر بھی اگر تم نے منہ پھیر رکھا تو رسول پر تو اتنا ہی بوجھ ہے جس کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے، اور جو بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ داری تو تم خود ہو۔ جو بھی بوجھ تم پر ہے اس بوجھ کے ذمہ دار تم خود ہو۔ اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کا فرض اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بے چین رہتے تھے ہر ایک کے بارے میں کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ ایمان قبول کر لے، ایمان قبول کر لے، آپ ہمیشہ اسی میں رہتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ کام نہیں ہے، اور کسی بھی دین کے داعی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو زبردستی ایمان کی طرف لے آئے، یا کسی جبر کے طور پر یا کسی طاقت کے بلبوتے پر ایمان پر لے آئے، ایمان لانے پر مجبور کرے۔ ایسی بات نہیں ہے، نہ ہی نبی کو یہ اختیار تھا، نہ ہی کسی عام دین کے داعی کو یہ اختیار ہے۔ ہاں، ہر ایک کا کام یہی ہے، ہدایت کی باتیں کرنی، دین راہ راست کی جو ہے وہ باتیں کرنی، راہ راست کا بتلانا، توحید اور رسالت کو عام کرنا اور ہر ایک تک پہنچانا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو آپ نے فرمائی گئی ہے اس تعلیمات کو عام کرنا، ہر فرد تک، ہر گھر تک پہنچانا، اس کی کوشش کرنا، بلغوا انی ولو آیہ کی اس حدیث کے تحت کوشش کرنا ہر انسان کی تو ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا مصداق بننا یہ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، لیکن کون پھر دین میں آئے کون نہ آئے یہ سب کچھ میرے رب کا نظام ہے، میرے رب کا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ اللہ جسے ہدایت دیتا ہے اس سے وہی ہدایت پاتا ہے، جسے اللہ ہدایت نہ دے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو ہدایت دے سکتی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، میرے محبوب جس کو آپ چاہیں ہدایت دینا آپ نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں جسے اللہ چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ جس کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے اسے نواز دیتا ہے، اللہ جسے اعمال صالحہ کی توفیق دیتا ہے اسے ہی وہی ایمان کی اس نورانیت کے اندر آ جاتا ہے، اور جسے اللہ توفیق نہ دے بھلے ہی انسان کتنی ہی زور لگا لے، کتنی ہی آپ کی طاقت صرف کرے، وہ ایمان کے اندر نہیں آ سکتا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کو جو خوف لاحق ہو رہا ہے اس کے بدلے میں انہیں ضرور امن عطا کرے گا۔ بس وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے کفار کے ظلم و ستم کا بہت سامنا کیا تھا، اور جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو اس کے بعد بھی کافروں کی طرف سے ہر وقت حملے کا خوف رہتا تھا، بڑے تکلیف دیتے تھے۔ اس موقع پر ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوے کے طور پر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ہتھیار کھول کر چین و سکون کے ساتھ رہ سکیں گے، اپنی زندگی گزاریں گے؟
اس سوال کے جواب میں رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہم اپنا سامان کھول کر بڑے چین اور اطمینان کے اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی اور اس میں یہ پیشن گوئی فرمائی گئی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو زمین پر اقتدار حاصل ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس وعدے کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں پورا جزیرہ عرب اسلام کے جھنڈے تلے آ چکا تھا، اور خلافت راشدہ کے دور میں ہی اسلامی حکومت کا دائرہ تقریباً آدھی دنیا تک وسیع ہو چکا تھا، پھیل چکا تھا۔ یہ اسی آیت کے اندر میرے رب نے ایمان والوں سے یہ وعدہ کیا تو اور یہ خوشخبری سنائی تھی کہ تم خلافت کرو گے دنیا کے اندر۔ بہرحال جب ان مع العسر یسرا، جب بھی ایمان والا اللہ کے لیے جب کوئی تکلیف برداشت کرتا ہے تو اللہ اس کے پاس اس کے بعد ضرور اسے راحت نصیب کرتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، یہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور لہذا جب تم زمین پر رہتے ہو تو یاد رکھو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اپنا لیا ہے وہ زمین میں کہیں بھاگ کر ہمیں بے بس کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یقین جانیے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اے ایمان والو، جو غلام باندیاں تمہاری ملکیت میں ہیں اور تم میں سے جو بچے اپنے بلوغ تک نہیں پہنچے، ان کو چاہیے کہ وہ 3 اوقات میں تمہارے پاس آنے کے لیے تم سے اجازت لیا کریں، نماز فجر سے پہلے اور جب تم دوپہر کے وقت اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے اوقات ہیں، ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی تنگی ہے اور نہ ان پر، ان کا بھی تمہارے پاس آنا جانا لگاتا رہتا ہے، تمہارا بھی ایک دوسرے کے پاس۔ اللہ اسی طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ پچھلی آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 29 میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ کسی دوسرے کے گھر میں اجازت مانگے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور سے مسلمان اس حکم پر عمل کرنے لگے تھے، لیکن کسی کے گھر غلام باندی اور نابالغ لڑکے لڑکیوں کو چونکہ بکثرت گھروں میں آنا جانا رہتا تھا، اس لیے وہ اس حکم کی پابندی نہیں کر پاتے تھے۔ چنانچہ بعض اوقات ایسے واقعات پیش آئے کہ یہ لوگ کسی کے گھر میں ایسے وقت بلا اجازت داخل ہو گئے جو ان کے آرام اور تنہائی کا وقت تھا، جس سے نہ صرف یہ کہ ان کو تکلیف ہوتی بلکہ بے پردگی بھی ہوتی۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان میں یہ واضح کر دیا گیا کہ کم از کم 3 اوقات میں ان لوگوں کو بھی بلا اجازت گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ پچھلے جو حکم ہوا تھا وہ تو مطلقاً تھا کہ کوئی بھی کسی کے گھر میں جائے گا تو اجازت لے لے، لیکن جو اپنے گھر کے تھے، اپنے غلام ہوتے ہیں، اپنے بچے ہوتے ہیں، تو وہ بلا دھڑک گھروں میں چلے جاتے تھے، اور کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں جہاں پردے کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھر کو رہنے والے اپنے گھر کے افراد ہیں، بچے ہیں یا باقی بہن بھائی ہیں یا اسی طرح غلام وغیرہ، ان کو اس آیت کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے کہ 3 وقتوں میں تمہیں بھی بغیر اجازت کے اپنے گھر میں داخل نہیں ہونا ہے۔
کون کون سے؟ یہ 3 اوقات وہ ہیں جن میں عام طور سے انسان تنہائی پسند کرتا ہے، بے تکلفی سے صرف ضروری کپڑا ہی رہتا ہے انسان کے جسم پر، اور ایسے میں کسی کے اچانک آ جانے سے بے پردگی کا بھی اہتمام رہتا ہے۔ البتہ دوسرے اوقات میں چونکہ یہ خطرہ نہیں ہے، اسی لیے ضرورت کی وجہ سے ان کو بلا اجازت بھی چلے جانے کی ضرورت دی گئی ہے۔ اور وہ کیا کیا ہیں؟ وہ قرآن مقدس نے بیان کر دی ہیں کہ آدمی کو من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے کیونکہ وہ سونے کا وقت رہتا ہے، تو اس وقت اگر کسی کے کمرے میں جانا ہے تو اپنا ہی گھر کا رہنے والا فرد کیوں نہ ہو، اس کو بھی اس وقت اجازت لے کر کمرے میں جانا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر قرآن نے کہا جس وقت تم ظہر میں جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو، اس سے مراد ہے دوپہر کی قیلولہ، دن میں اپنی مزاج بنا لیتا ہے آدمی، کسی کی عادت ہوتی ہے دن میں سونے کی کہ وہ دوپہر کے وقت گھر میں سوتا ہے، تو دوپہر کا حکم یہ ہے کہ اگر گھر کا بھی کوئی فرد کسی دوسرے اپنے بہن کے، بھائی کے، ماں باپ کے کسی کے کمرے میں اگر جانا چاہے تو ان کو بھی بنا اجازت کے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس وقت وہ اجازت لے کر جائیں۔ اور اسی طرح آگے فرمایا بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد، کیونکہ وہ سونے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آدمی سوتا ہے، کپڑے اتارے ہوتے ہیں، کیا پتہ آدمی جو ہے وہ پردہ نہ ہو آدمی پر، تنہائی کے اندر آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو اس وقت یہ حکم قرآن مقدس نے بیان کیا ہے کہ گھر کے افراد جو ہیں وہ گھر کے افراد بھی بغیر اجازت کے ان 3 وقتوں میں نہ جائیں۔ یاد رکھیے گا، فجر کی نماز سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد، اور دن میں دوپہر کے وقت۔ آگے فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جب تمہارے بچے بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیا کریں جیسے ان سے پہلے بالغ ہونے والے اجازت لیتے رہیں۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب نابالغ بچہ ہے تو وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، لیکن جب وہ بالغ ہو جائے گا تو بالغ ہونے کے بعد اس بچے کے لیے بھی وہی احکام، وہی حکم ہیں جو ایک بالغ کے لیے حکم ہے کہ بغیر اجازت کے وہ دستک نہیں دے سکتا ہے، کسی گھر کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ اور اگر اپنا ہی گھر ہے تو ان 3 وقتوں میں بغیر اجازت کے کسی کے کمرے کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے شریعت کے طور پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کا یہ جو دستور زندگی ہمیں بتایا گیا ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر کے اندر نہ جانا، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو خصوصاً عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔